محترم سامعین کرام و معزز حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے سورہ حجرات آیت نمبر 10 کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ یقیناً سارے مؤمنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح پیدا کیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو۔ تو محترم سامعین کرام، آیت کے مناسبت کے لحاظ سے آج ہمارا موضوع ہے آپسی نفرت کے اسباب۔ محترم سامعین، اسلام الفت و محبت کا دین ہے۔ اسلام نہ صرف یہ سکھاتا ہے کہ ایک انسان اللہ کے حقوق کو ادا کرے، بلکہ اسلام یہ بھی سکھاتا ہے کہ ایک انسان بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے، اس کے معاملات بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہوں، اس کے تعلقات بندے کے ساتھ بھی اچھے ہوں، وہ بندوں کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرے، اس کے ساتھ الفت و محبت کے ساتھ پیش آئے۔ اسلام نہ صرف یہ کہ ایک انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، بلکہ اسلام ایک انسان کو انسان سے بھی جوڑتا ہے، اور یہی اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے، تعاون کرے، اس کی دیکھ ریکھ کرے۔ لیکن شیطان یہ نہیں چاہتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت و قوت کو، اس کی اتحاد کو پارا پارا کر دے، اس کو منتشر کر دے، اس کو بکھیر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان کی اختلاف ہی میں اسلام اور مسلمانوں کا نقصان ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت کو، اس کی قوت کو، اس کی اتحاد کو منتشر کر دیا جائے، بکھیر دیا جائے۔ محترم سامعین، دیکھیں، شیطان کی سب سے پہلی کوشش، سب سے پہلا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ سے کاٹ دیا جائے، اللہ سے دور کر دیا جائے۔ ایک انسان جب اللہ سے کٹ جائے گا، اللہ سے دور ہو جائے گا، تو کفر میں، شرک میں چلا جائے گا۔ پھر شیطان کی دوسری کوشش اور دوسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو نبی سے، رسول سے کاٹ دیا جائے۔ جب ایک انسان نبی رسول سے کٹ جائے گا تو سنت کے بجائے بدعت و خرافات میں گرفتار ہو جائے گا، ملوث ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک انسان ان دونوں تعلق سے، اللہ کے معاملات میں اور نبی اور رسول کے معاملات میں پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو اب شیطان کا تیسرا حربہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو آپس میں لڑا دیا جائے، ان کے درمیان اختلافات پیدا کر دیا جائے، ان کے درمیان نفرتیں پیدا کر دی جائیں، تاکہ اس طرح مسلمانوں کی طاقت و قوت ختم ہو جائے، اور اس طرح غیروں کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک موقع ملے، ایک حربہ مل جائے۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی طاقت و قوت کو ختم کر کے اور ان کے درمیان اختلافات کو لا کر غیروں کو موقع دیا جائے، بولنے کا، کچھ الزام لگانے کا۔ تو شیطان یہی چاہتا ہے، اور بہت افسوس کی بات ہے کہ آج اس شیطان کے اس حربے کا سب سے زیادہ شکار آج ہم مسلمان ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ہماری جماعت سب سے زیادہ اس میں گرفتار ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، آج ہماری جماعتوں میں کتنے اختلافات ہیں، شدید اختلافات ہیں، جمعیت کا اختلاف، جماعت کا اختلاف، بہت ساری اختلافات ہیں۔ تو آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے ایسے اعمال ہیں، وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، معاملات بگڑ جاتے ہیں، آپس میں نفرتیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ ایک انسان کو یہ جاننا ضروری ہے تاکہ وہ انسان اختلافات سے بچ کے رہے اور ہمارے معاملات، تعلقات خراب نہ ہو۔ آئیے ذرا مختصر میں دیکھنا چاہیں گے۔ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں اور معاملات بگڑ جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلا ہے
لوگوں کو ستانا اور اس پر ظلم کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے اور یہ ایسی چیز ہے کہ انسان تو انسان بلکہ جانور بھی اس سے نفرت کرتے ہیں۔ جب کسی کو ستایا جائے اور کسی پر ظلم ستم کیا جائے تو انسان تو بہت دور کے بعد جانور بھی اس سے بتک جاتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں۔ جیسا کہ مسلم شریف ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے باغ میں آئے، تو جب باغ میں آئے تو اللہ کے نبی کی نظر ایک اونٹ پر پڑی۔ اونٹ کو دیکھا اللہ کے نبی نے اور اس اونٹ نے بھی اللہ کے نبی کو دیکھا، تو جب اللہ کے نبی کو دیکھا اس اونٹ نے تو دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر رونے لگا، آنسو بہانے لگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کوہان پر، اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو وہ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک صحابی رسول دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کے پاس میں آئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس اونٹ کے مالک ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور کھلاتے پلاتے نہیں ہو، اسے مارتے ہو، تو تم اس اونٹ کے تعلق سے اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ملکیت میں کر دیا ہے، تمہارے انڈر میں کر دیا ہے، تو تم اس جانور کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، تم اس پر ظلم ستم نہ کرو۔ تو دیکھیں آپ، انسان تو انسان بلکہ جانور بھی ظلم و ستم کی وجہ سے نفرت کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے نزدیک، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ شر والا آدمی وہ ہوگا کہ جس کے شر کی وجہ سے لوگ اسے چھوڑے رکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک وہ ہوگا کہ جس کے شر کی وجہ سے، جس کے فتنے کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑے رکھیں، اس سے تعلقات کو بحال نہ رکھیں، یہ سب سے برا آدمی ہوگا۔ تو یہ ہے پہلا عمل اور پہلی چیز جس کی وجہ سے آپس میں تعلقات اور معاملات بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں دوسرا عمل کیا ہے، سخت مزاجی، سخت مزاجی، بد زبانی، بد کلامی۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے تعلقات اور معاملات اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں، اپنے بھی دور بھاگ جاتے ہیں، اور یہ زیادہ تر کس میں ہوتا ہے، اور یہ اکثریت زیادہ تر ذمہ داروں کے اندر میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شوہر گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، بیوی بچی کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی بچے کو ہمیشہ ڈٹ ڈپٹ کرتا رہتا ہے، اسے ہمیشہ ڈانٹتے رہتا ہے، لان تان اسے کرتا رہتا ہے۔ کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے وہ ایسا ایک شوہر تاکہ یہ بیوی اور بچے ہماری بات کو مانیں گے، تو ہمیشہ وہ ڈٹ ڈپٹ، تانا، لان تان اپنے بیوی کو، بچے کو کرتا رہتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیشہ اور ہر وقت اپنے بیوی کو ڈانٹنا، بچے کو ڈانٹنا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے، بیوی آپ سے نفرت کرے گی، اولاد آپ سے نفرت کرنا شروع کر دے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، سختی کرنا، لیکن سختی ہر جگہ نہیں ہے، ہر وقت اور ہمیشہ سختی کرنا یہ غلط ہے، بلکہ اس سے نفرت اور تعلقات، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، چاہے وہ بیوی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، رشتہ داری کا مسئلہ ہو، کسی بھی رشتہ داری کے اندر میں سخت مزاجی کرنا، اس سے تعلقات اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر میں اللہ کے نبی کے تعلق سے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل بنا دیے گئے ہیں۔ اگر آپ سخت دل ہوتے ہیں، بد زبان ہوتے ہیں، بد کلام ہوتے ہیں، تو یہ جو آپ کے صحابہ جو آپ کے پاس آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہٹ جاتے ہیں، یہ بکھر جاتے ہیں، منتشر ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بد مزاجی کی وجہ سے، بد کلامی اور سخت مزاجی کی وجہ سے لوگ بکھر جاتے ہیں، لوگ دور ہو جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں تیسرا کیا ہے، تیسرا ہے فخر، غرور، تکبر، گھمنڈ کرنا۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ نفرتیں کرتے ہیں، آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، تعلقات اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں، چاہے وہ تکبر، گھمنڈ کسی بھی چیز کا ہو، علم کا ہو، عمل کا ہو، خوبصورتی کا ہو،
माल दौलत का हो, ओहदा मनसब का हो, किसी भी चीज का हो, अगर किसी इंसान के अंदर में तकब्बुर आ जाती है तो फिर इसकी वजह से ताल्लुकात, मामलात खराब हो जाते हैं। अच्छा, तकब्बुर की अलामत क्या है? किससे पता चलेगा आपको कि इस इंसान के अंदर में तकब्बुर है, ये इंसान मुतकब्बिर है? तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अलामत दे दी है, इसकी पहचान बताई अल्लाह के नबी ने। इसकी पहचान दो है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि तकब्बुर की दो अलामत है। पहली क्या है? बतरुल हक, हक को नहीं मानना, हक का इनकार कर देना। मतलब ये है कि एक इंसान है, अगर उसे समझाया जाए ये अकीदा, आपका ये नजरिया गलत है, कुरान और हदीस और सल्फ़ सालिहीन की रोशनी में, तो नहीं मानता है। बोलते कि नहीं, हम जो समझे वही ज़्यादा अच्छा है, हमने जिसको माना है, जो मेरा अकीदा है, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरा अमल है, वही ज़्यादा अच्छा है, उसको वो मानता नहीं है। तो हक आ जाने के बाद, सही बात सामने आ जाने के बाद नहीं मानना, ये दलील क्या है? ये पहचान है तकब्बुर की। तो ये पहली अलामत कि हक आ जाने के बाद, सही चीज़ के आ जाने के बाद उसका इनकार कर देना, उसको नहीं मानना, ये तकब्बुर की अलामत है। दूसरी अलामत क्या है? वगमतुन्नास, लोगों को हकीर जानना, लोगों को जलील समझना कि हमने जो समझा, जो सीखा वही ज्यादा अच्छा है, बाकी जो लोग हैं हमारे अलावा सब जलील हैं, सब कमतर हैं। तो ये है तकब्बुर की दो अलामत जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। इसी तरह देखें, नंबर 4 क्या है? लोगों का मजाक उड़ाना और ताना मारना। ये भी एक ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से आपस में इख्तिलाफात हो जाते हैं, मामलात, ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर, चाहे वो मजाक उड़ाया जाए किसी इंसान का किसी भी लिहाज से। जैसे मिसाल के तौर पर एक इंसान है, उसमें नक्स है, उसमें ऐब है, उसमें कमी है, दीन या दुनियावी लिहाज से, किसी भी लिहाज से उसमें कमी है। जैसे मिसाल ने एक इंसान है, वो दुनियावी लिहाज से जरा सा कमजोर है, जरा कमतर है, मालो दौलत के लिहाज से उसके पास इतना ज्यादा मालो दौलत नहीं है, उसके पास गाड़ी बाड़ी नहीं है, उसके कपड़े इतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं, उसके खाना पीना उतना अच्छा नहीं है। तो जब ऐसा इंसान जो कमजोर होता है, जो कम होता है दुनियावी लिहाज से, जब ये इंसान आता है किसी मजलिस में, किसी महफिल में, और उस मजलिस में बड़े बड़े लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, तो अब ये बड़े बड़े लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। ये देखो आ गया, इसके पास तो खाने पीने का नहीं है, इसके पास तो कपड़े पहनने का नहीं है, इसके पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास गाड़ी है। इन्हें के मजाक उड़ाना या लान तान करना, ये क्या है? ये गलत है। इससे क्या होता है? आपस में ताल्लुकात और मामलात बिगड़ जाते हैं। इसी तरह देखें आप, एक इंसान है जो दीनी लिहाज से जरा सा कमजोर है, इबादत के लिहाज से जरा सा कमजोर है। जब ये इंसान आता है किसी मजलिस में, किसी महफिल में, और उस महफिल के अंदर में अच्छे अच्छे लोग होते हैं, सालिहीन लोग होते हैं, तो अब वो लोग इसको लान तान करते हैं कि देखो आ गया, देखो आ गया शराबी, देखो आ गया चोरी करने वाला, देखो आ गया ज़िनाकार। तो इस तरह की बातें बोलकर उसका मजाक उड़ाना, उसका लान तान करना, उसको लान तान करना, ये गलत है, ये गुनाह कबीरा है। क्या होता है? तो इसकी वजह से, किसी का मजाक उड़ाने की वजह से और किसी को लान तान करने की वजह से मामलात और ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे मना किया है। सूरह हुजरात में अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरम मिनहुन। कि ईमान वालो, तुम में से कोई कौम किसी कौम का मजाक ना उड़ाए, और ना तुम में से कोई खवातीन, कोई औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए। हो सकता है उससे बेहतर हो सकता है जब किसी का मजाक उड़ा रहे हो आप, तो हो सकता है वो मर्द किसी उससे बेहतर हो, या वो औरत उससे बेहतर हो जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया है। इसी तरह बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैसल मुमिनु बित्तान वल्लान, कि मोमिन लान तान करने वाला नहीं होता, न वो फहशगो होता है, न वो बदजुबानी करने वाला होता है, बदकलामी करने वाला होता है। मोमिन की सिफत ऐसी नहीं होती है कि वो लान तान करे, किसी पर तानाबाजी करे, या फहश गो, बदकलामी, बदजुबानी करे। ये सिफत मोमिन की नहीं हो सकती है। इसी तरह
पांचवा अमल क्या है जिसकी वजह से मामलात और ताल्लुकात खराब हो जाती हैं? वो क्या है? धोखा देना, चालबाजी करना, किसी भी चीज में धोखा देना, तिजारत हो, मामलात हो, किसी भी चीज में धोखा दिया जाए। ये मिसाल ले लें आप, एक इंसान ने किसी इंसान का किसी का रिश्ता लगाया और रिश्ते लगाने में जो तरफैन की तरफ से लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके अंदर कोई आयब है, कोई बुराई है लड़के में या लड़की में, तो उसको बयान नहीं करता है, उसको छुपा लेता है रिश्ता लगाते वक्त में। लेकिन जब शादी हो जाती है, जब निकाह हो जाता है, तो अब किसी लड़के या लड़की के अंदर में कोई आयब नजर आती है, कोई नक्स दिखता है, कोई खराबी मालूम हो जाती है, ये तो बददीन है, ये तो बदकार है, ये तो बदचलन है, या फिर ये शराबी है, कबाबी है, तो अब बाद में जब पता चलता है ये खराबी, ये नक्स है, तो अब रिश्ता लगाने वाले को वो बुरा भला बोलते हैं। वो तुमने ये सारी बातें मुझे बताई नहीं, इसके अंदर तो आयब था, इसके अंदर तो ये बुराई थी, ये खराबी थी, तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझे वजाहत नहीं किया रिश्ता लगाते वक्त में। तो अब क्या होता है, मामलात ताल्लुकात खराब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। तो जब भी कोई मसला हो, कोई मामलात हो, लेन देन हो, तिजारत का मसला हो, उसमें सारी बातें बता देना चाहिए ताकि ताल्लुकात मामलात बाद में खराब ना हो। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की किताबुल ईमान की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक आदमी के पास से गुजरे और वो आदमी गल्ला बेच रहा था, और उसके पास गल्ला का एक ढेर था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गल्ले में अपने हाथ को दाखिल किया तो देखा कि भीगा हुआ है, नमी है, ऊपर से सूखा हुआ है, नीचे से भीगा हुआ है। तो अल्लाह के नबी ने कहा उस आदमी से, तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहा, अल्लाह के रसूल, बारिश हो गई थी इसलिए ये गल्ला भीग गया है। तो अल्लाह के नबी ने कहा, तुमने इस गल्ले को ऊपर क्यों नहीं कर दिया ताकि लोग देख लेते? ये गल्ला जो अंदर में छुपा हुआ है, भीगा हुआ है, इसमें नमी है, इसको तुम ऊपर कर देते ताकि लोग उसे देख लेते। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको नीचे वाले को ऊपर कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने ऊपर नहीं किया। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। तो देखें, ये धोखाबाजी है। तो मामलात हो, तिजारत हो, लेन देन हो, किसी भी मसले में धोखाबाजी और चालबाजी नहीं होनी चाहिए। जब इंसान को पता चल जाएगा ये धोखा देने वाला इंसान है, तो उससे ताल्लुकात मामलात खराब हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। इसी तरह देखें, नंबर 6 क्या है? दो रुखापन इख्तियार करना। मतलब ये है कि आपके पास आएगा तो आपकी तारीफ करेगा और किसी दूसरे की बुराई करेगा, और उसके पास जाएगा तो उसकी तारीफ करेगा और आपकी बुराई करेगा। ये है दो रुखापन, दो चेहरे वाला। आपके पास आएगा तो आपकी तारीफ करेगा, उसकी बुराई करेगा, उसके पास गया तो उसकी तारीफ और आपकी बुराई करेगा। क्यों ऐसे क्यों करता है कि इंसान अपने मतलब को निकालने के लिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए, और ये बहुत बड़ा ये जुर्म है और ये गुनाह कबीरा है। इससे भी ताल्लुकात और मामलात बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अबू दाऊद की हदीस, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि जिसका दुनिया के अंदर में दो चेहरा होगा, दो रुखापन होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उसे आग के 2 लगाम पहनाएगा। तो ये उसकी सजा है, उसका नतीजा है। इसी तरह देखें आप, नंबर 7 क्या है जिसकी वजह से आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं और मामलात बिगड़ जाते हैं? वो क्या है? गीबत और चुगली करना। गीबत और चुगली में जरा सा फर्क है। गीबत क्या है? गीबत ये है कि किसी के पीठ पीछे, किसी के गैबाने में उसकी बुराई बयान करना। गरचे वो बुराई उसके अंदर मौजूद हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसके गैबाने में बुराई बयान करना, ये गीबत है और ये गुनाह कबीरा है। चुगली क्या है? चुगली ये है कि किसी के सामने किसी की बुराई इस नियत से बयान किया जाए ताकि दोनों के दरमियान फसाद हो जाए, ताकि दोनों के दरमियान झगड़ा पैदा हो जाए। तो ये गीबत है, ये चुगली है। तो चुगली गीबत से ज्यादा खतरनाक है। तो ये भी गुनाह कबीरा है। और गीबत के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कुरान मजीद में, वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा अयहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फकरिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह, के ईमान वालो, तुम आपस में किसी की गीबत ना करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाओ? तो यानी कि गीबत करना अपने मरे हुए भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है, उसके बराबर में है। मतलब जो इंसान गीबत करता है किसी भी इंसान की, तो मतलब ये है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा रहा है। वो इतना बड़ा संगीन जुर्म है, गुनाह कबीरा है ये। इसी तरह देखें, बुखारी मुस्लिम की हदीस है,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے بعد سے گزرے تو انہیں عذاب دیا جا رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان دونوں کو عذاب کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ عذاب یہ ہلکا ہے، اگر یہ چاہتے ہیں بچنا تو بچ سکتے تھے، وہ بہت بڑا معاملہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ ہلکا معاملہ ہے، اگر وہ چاہتے تو اس سے بچ سکتے تھے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ پہلا جو عذاب دیا جا رہا ہے پہلا انسان کو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چغلی کیا کرتا تھا، یہاں کی بات کو یہاں ملایا کرتا تھا فساد کی وجہ سے۔ یہ آسان ہے بچنا اس سے، آپ زبان خاموش کر لیں، آپ خاموش ہو جائیں، آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، آپ تو بچ جائیں گے آپ۔ تو یہ کوئی بڑا معاملہ بڑا مسئلہ نہیں ہے جس سے بچنا ناممکن ہو، تو اللہ کے نبی نے وہی بات بیان فرمائی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جس سے بچنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو، بچنا آسان ہے۔ لیکن کیا کیا لوگوں نے؟ کیا کیا؟ یہ ایسا کیا کرتے نہیں تھے، یہ چغلی کیا کرتے تھے، اس لیے عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے کہ پیشاب کی چیٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ تو دیکھیں چغلی کرنا، غیبت کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کی وجہ سے قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھیں نمبر 8 کیا ہے؟ بدگمانی اور جاسوسی کرنا۔ بدگمانی، برا گمان کرنا اور جاسوسی کرنا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، آپس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں اور بگڑ جاتے ہیں۔ بدگمانی کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال لیں آپ، ایک انسان باہر میں کسی خاتون سے، کسی لڑکی سے بات چیت کر رہا ہے، اب ایک انسان نے اسے دور سے دیکھ لیا، تب وہ اسے بدگمانی کرنے لگا اس کے تعلق سے، یہ انسان صحیح نہیں ہے، یہ انسان برا ہے، یہ انسان بات کرتا ہے لڑکیوں سے، خواتین سے بلا کسی تحقیق کے، اس کے پاس کوئی دلائل نہیں، بس یوں ہی اپنے آپ میں بدگمانی کرنا شروع کر دیا کہ وہ انسان برا ہے، اپنی تحقیق کیا نہیں کیا، ہو سکتا ہے وہ اس کی بیوی ہو، اس کی بہن ہو، اس کی ماں ہو، اس کی پڑوسی ہو، یا کچھ ضروریات ہو جس کی وجہ سے وہ بات کر رہا ہے، آپ نے تحقیق کیا نہیں، آپ نے پوچھا نہیں، بس بدگمانی کرنا شروع کر دیا، تو یہ ہے بدگمانی۔ تو یہ بدگمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح جاسوسی کرنا۔ جاسوسی کیا ہے؟ جاسوسی یہ ہے کہ کسی کے عیب کو تلاش کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ جانا، اس کی بات کو چننا، چوری چپ کے اس کی باتوں کو سننا، اس کی عیب کو معلوم کرنا، کیوں؟ تاکہ جب اس کی عیب معلوم ہو جائے گا تو ہم سب کے سامنے اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ جاسوسی کرنا، کسی کے عیب کی تلاش میں لگے رہنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے قرآن مجید سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، کہ ایمان والو تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بہت ساری بدگمانیاں یہ گناہ کبیرہ ہوتی ہیں۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو، کسی کے پیچھے مت لگو، کسی کے عیب تلاش کرنے میں مت لگو، تو یہ دونوں جرم گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ایاکم والظن فإن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں یہ جھوٹی بات ہے یہ، اور ولا تجسسوا ولا تحسسوا، جاسوسی مت کرو، کسی کے پیچھے مت لگو، تو یہ دونوں جرم جو ہے بدگمانی کرنا اور جاسوسی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح نمبر 9 کیا ہے جس کی وجہ سے آپس میں اختلافات معاملات بگڑ جاتے ہیں؟ بغض و حسد کرنا، کینہ رکھنا کسی کے تعلق سے، تو یہ بھی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپس میں معاملات بگڑ جاتے ہیں، بیوی کا مسئلہ ہو، رشتہ داری کا مسئلہ ہو، جمعیت و جماعت کا مسئلہ ہو، یا دوست احباب کا مسئلہ ہو، کسی بھی لائن میں اگر یہ چیز کیا جائے تو یہ تعلقات معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اس تعلق سے مسلم کی حدیث ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کے پیچھے مت لگو، ولا تحسسوا، کسی کی بات چوری چپ کے مت سنو، ولا تناجشوا، اور قیمت کو بڑھا چڑھا کر مت بیان کرو، وکونوا عباد اللہ اخوانا، بلکہ اے اللہ کے بندے تم سب بھائی بن جاؤ۔ تو یہ ہے۔ اسی طرح نمبر 10 کیا ہے جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات اور معاملات خراب ہو جاتے ہیں؟ قطع رحمی کرنا،
رشتے ناتوں کو توڑنا، چاہے وہ دوست احباب کا مسئلہ ہو، جمعیت و جماعت کا مسئلہ ہو، کسی بھی رشتے کو توڑنا، اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَن يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کلام کو بند رکھے۔ اگر ایک انسان کسی انسان سے معاملات خراب ہو جائیں، بگڑ جائیں، تو یہ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ جب ایک جگہ آدمی جمع ہوتا ہے، ایک ماحول معاشرے میں رہتا ہے، تو وہاں ٹھن ٹھن کی آواز آتی ہے۔ تو اگر کسی سے معاملات خراب ہو جائے، بگڑ جائے، تو 3 دن سے زیادہ کلام بند رکھنا یہ منع ہے۔ اگر کسی نے 3 دن سے زیادہ کلام کو بند رکھا اور سلام کلام نہیں کیا، اگر وہ انسان اسی حالت میں مر گیا، چلا گیا، تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو 3 دن سے پہلے سلام کلام شروع کر دینا چاہیے۔ بلکہ اور وضاحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے حدیث میں کہ جو انسان پہل کرے گا سلام سے، جیسے بات بند ہو گئی آپ کے درمیان یا کسی کے درمیان، اور دونوں میں سے وہ انسان جو پہلے پہل کرے گا سلام میں، وہ انسان اچھا ہوگا۔ عجیب بھی ایک مسئلہ ہے، سلام نہیں کرتے ہیں ہم لوگ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سلام نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ آن مان شان کی وجہ سے۔ تو سلام کرنا یہ تکبر کی پہچان نہیں ہے، بلکہ سلام کرنے سے تکبر ختم ہوتا ہے، تواضع پیدا ہوتا ہے، آدمی میں انکساری عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن دیکھ رہے ہیں آپ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سلام میں پہل نہیں کرتے ہیں۔ تو سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ سلام میں پہل نہ کرنا یہ بھی تکبر کی پہچان ہے، تکبر کی علامت ہے۔ جو سلام نہیں کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے سلام کیا جائے، ہم بڑے ہیں، ہم مال و دولت والے ہیں، ہمارے پاس گاڑی باڑی ہے، ہمارے پاس عہدہ منصب ہے، لوگ مجھے سلام کریں، میں سلام کیوں کروں گا؟ تو سلام نہ کرنا یہ تکبر کی پہچان ہے، اور سلام کرنا یہ تواضع اور عاجزی کی علامت ہے، اس کی پہچان ہے۔ تو دیکھ لیں، تو یہ سب وجوہات ہیں، کل ملا کر 10 اسباب ہیں اور 10 ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے کرنے سے آپس میں اختلافات، معاملات بگڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے معاملات ہم نہ برتیں اور نہ انجام دیں۔ ہم ان تمام اعمال سے، ان تمام اسباب سے ہم پرہیز کریں تاکہ ہمارے درمیان اختلافات، معاملات خراب نہ ہو، دشمنیاں، نفرتیں پیدا نہ ہو، تاکہ ہمارے درمیان، اور ہم ایسا اعمال کو انجام دیں، ایسی چیز کو برتیں ہم، تاکہ ہمارے درمیان، جمعیت و جماعت کے درمیان، بیوی اور شوہر کے درمیان، اولاد والدین کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان الفت و محبت پیدا ہو جائے۔ یہ کچھ باتیں تھیں اور جس کی وجہ سے اختلافات برپا ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اعمال محبت پیدا کرنے والے ہیں اور آپس میں تعلقات کو اچھے بنانے والے ہیں، وہ اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔